آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جہریت کا بھرپور جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایری پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے عزم کا غیر متزلزل اظہار، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ حکومت تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی یونین کے اعلیٰ حکام اور معروف یورپی کمپنیوں کے وفد سے گفتگو۔ کہا کہ بزنس فورم سے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود معیشت کے استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی وفد نے خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم کے کردار کو سراہا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو کی ٹرانسفر پر غور۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججز ٹرانسفر سے متعلق اجلاس بحالانے کی مخالفت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے 5 ممبران کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا گیا۔ اس سے پہلے ججز ٹرانسفر کے معاملے پر جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی تھی کہ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر کے معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ پی ٹی آئی نے ججز کے تبادلوں کی سخت مخالفت کر دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں احتجاج کا فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپنے تحفظات کمیشن کے سامنے رکھیں گے، ججز کے تبادلے کا معاملہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ گزشتہ 4 سالوں میں اداروں کی ساکھ بہت متاثر ہو چکی، موجودہ حالات میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر گوہر ججوں کے تبادلے سے متعلق آئین کے آرٹیکل 200 سے لائل نکلے۔ صحافی کے سوال پر کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تبادلے کے لیے ججز سے رائے معلوم کی جائے۔ پی ٹی اے ٹربیونل کی ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، کہا کہ وزیر اعظم 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیں کہ ٹربیونل کی ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہ ہو سکی۔ سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت میں پیش ہوں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹربیونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹربیونل میں آنے کا زیادہ شوق ہے۔ رات کو ان کو سیلیوٹ کیا جاتے ہیں تو وہ سونے نہیں دیتے، کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ NRC میں لگ جاتا ہے، تو کوئی کسی اور ٹربیونل میں ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ صدر زرداری کا چینی صوبے ہنان میں چینی چیئرمین ماؤ سے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ۔ پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے اسٹیچو اسکوائر کے چیئرمین ماؤ کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر زرداری کو تاریخی مواد کے تحفظ اور انقلابی تاریخ کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ صدر نے ماؤ سے تنگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ صدر نے تاریخی نوادرات اور آرکائیول مواد کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت نے ماؤ سے تنگ کی جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ان کی خدمات کو سراہا۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب، کہا کہ معاشی شعبے میں اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک بہترین سسٹم ہے۔ ہم نے یورو بانڈ کی واپسی یقینی بنائی ہے۔ جون تک ہمارے ریزرو $18 بلین تک ہوں گے۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس برقرار رہا۔ یورپی یونین پاکستانی برآمدات کے لیے مفید منڈی ہے۔ GDP 4% تک رہنے کی امید ہے۔ ہماری ترسیلات مارچ میں $3.8 ارب ہیں۔ امریکہ ایران جنگ ختم یا پھر سے ہوگی بد امنی؟ امریکہ نے تہران کی تجاویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت۔ ایرانی پیشکش کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق ایران کی تجاویز پر بات چیت کی گئی ہے۔ ہماری بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپریشن سے متعلق معلومات نہیں ہیں۔ کوئی بھی معاہدہ امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ حساس سفارتی معاملات پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران نے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز دی تھی۔ جوہری مذاکرات بعد میں کرانے کا مشورہ دیا تھا۔
صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے، تہران غور کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام اپنے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے بہادری سے جدوجہد کر رہی ہیں، امید ہے ایرانی قوم اس مشکل دور سے نکل آئے گی، خطے میں جلد امن قائم ہوگا۔ روس ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں، امریکی عہدیدار کا دعویٰ۔ برطانوی خبر ایجنسی نے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات شامل نہیں۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کی پیشکش امریکی ناکہ بندی کے ساتھ مشروط کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پر بات ہوگی، تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا۔ امریکہ کا آبنہ ہرمز پر ایرانی کنٹرول یا فیس لینے کا حق تسلیم کرنے سے انکار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ امریکہ اس اقدام کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ آبنہ ہرمز ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے اور کسی ایک ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون اسے گزر سکتا ہے یا اس کے بدلے ادائیگی کرے۔ عالمی سمندری قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر ایران نے پابندیاں جاری رکھیں تو ممکنہ طور پر اتحادی ممالک مل کر آزادانہ جہاز رانی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایران کی قیادت کمزور ہو چکی ہے، مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی حکام موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز کھولیں، جہازوں کو بلا رکاوٹ گزرنے دیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا جہاز رانی کے حقوق اور آزادی برقرار رکھنے پر زور۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ تجارت کی بحالی عالمی معیشت کے لیے اشد ضروری ہے۔ سمندری راستوں کا محفوظ اور آزاد رہنا عالمی معیشت اور انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ بانی تحریک انصاف ایک بار پھر میڈیکل فٹ قرار، بانی کی مجموعی صحت سے متعلق میڈیکل رپورٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ 5 رکنی بورڈ نے تیار کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ معائنوں کی تفصیلات درج، بانی پی ٹی آئی کے کلینیکل ٹیسٹ کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ چیف کمشنر کو بھجوا دی گئی۔ پیمز کی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے آج پیمز لایا گیا اور انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی تھی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ پنجاب کو سیاحت کا گڑھ بنائیں گے، سیاحت کے فروغ پر کام کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پنجاب میں ٹورزم بحالی اور ترقی کے منصوبے جاری ہیں۔ ٹورزم عالمی معیار کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے۔ ایکسپو میں پنجاب کے سیاحتی منصوبوں کی جھلک پیش کی گئی۔ پنجاب کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو سیاحوں کے لیے محفوظ اور بحال کیا جا رہا ہے۔ سیاحت کو فروغ دینے سے ملک کی معیشت کو تقویت ملے گی۔